اور یہ ایسی عبادت ہے جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت ہے. تو اس لیے صلوات پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. جتنی آپ تعداد کی طرف نہ دیکھیں، ہم ویسے بھی تعداد کے قائل نہیں ہیں، ہمیشہ سے استعداد کے قائل ہیں. تو کمی زیادتی اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی. تو گزارش کروں گا صلوات جتنی اونچی پڑھیں، جتنی اونچی وہ ہستیاں ہیں، جتنی عظیم وہ ہستیاں ہیں، جتنے فضائل ان کے ہیں، اسی انداز سے جے صلوات پڑھیں. اشنو کیے محمد وال محمد بلند دار صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفان فقلت له اعیذک باللہ یا عبدہ من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالغذاء الیمانی فغدینی به فاتیته بالغذاء الیمانی فغدیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالأ کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. صلوات. فما كانت لا سادا وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفان فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت لا سادا وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة حبيب بن أم رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيجي وحليفتي وصاحب اللواء
قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام ضحك الكساء ثم صلي على ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء حز بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده الجملة إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مزيحة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسر إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويحثك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مزيحة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسر إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. صلی علی محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكاشف الله همه ولا طالب حاجات إلا وكفى الله حاجاته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اكسر كل عريان. اللهم اجز دين كل مديون. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اجز عنا دين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر. وبحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. مجلس اعضاء کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ کا نام بہت بلند ہے. جس قدر بلند ترین وہ ذات ہے جواب بھی اسی طرح دینا چاہیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. سامعین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی ہماری یہ مجلس اعضاء بسلسلہ شہادت کم سے نصیرہ شام روح حسین علیہ السلام، وہ بیٹی کہ جو سینہ حسین پہ پلتی رہی، اس اسیرہ کوفہ و شام کی یاد میں جو عشرہ آپ کی ہماری پاکیزہ قیادت کی جانب سے اعلان کیا گیا، 27 محرم الحرام تھا، 6 صفر المظفر، عالمی عشرہ شہیدہ زنداں. اس مناسبت سے آج کی اس مجلس اعضاء کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور میں نے آغاز میں گزارش کی کہ ہم تعداد کے قائل نہیں ہیں، استعداد کے قائل ہیں. ہماری یہ مجالس لوگوں کی محتاج نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ صف اعضاء ہے کہ جس میں خود مادر حسین تشریف لاتی ہیں. ہم آئیں نہ آئیں، دیر سے آئیں یا جلدی آئیں، لیکن جب صف اعضاء بچ جاتی ہے سب سے پہلے مادر حسین تشریف لاتی ہیں اور پھر انتظار کرتی ہیں کہ کون کون آتا ہے میرے لال کا پرسہ دینے. یہ ہم ساروں کے لیے سعادت بھی ہے. ہم مشکور ہیں آپ تمام احباب کے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پہ ارد گرد کی آبادی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ زیادہ تعداد میں مومنین ہوں. بہت دور دور لوگ ہیں وہ رہتے ہیں. تو یہ یوں سمجھیں کہ ایک جنگل ہے جس میں جو ہے مادر حسین کی وجہ سے منگل بن جاتا ہے، کیونکہ چاہے ایک ہو یا 101 ہو، لیکن یہ صف اعضاء ماشاءاللہ ہر لحاظ سے جاری و ساری رہتی ہے. بس دعا یہ فرمائیں کہ اس پاکیزہ بی بی کی بارگاہ میں یہ حاضری جو ہے یہ مختصر ترین حاضری، ہم تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے. بس دعا یہ فرمائیں کہ اس پاکیزہ بی بی کی اس مخدومہ کی بارگاہ میں ہم سب کا آنا جو ہے مقبول ہو جائے، ان کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے. ہمارے بہت سارے احباب بڑی دور دور سے رات کے آئے ہوئے ہیں، آپ حیران ہوں گے. ہمارے برادر محترم ہیں رحیم پیرزادہ لاہور سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ رات سے خانوادہ سمیت ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے پشاور سے ہمارے برادران ایسے کاظمی صاحب کے فرزند ہیں حیدر کاظمی ماشاءاللہ وہ آئے ہوئے ہیں. ہمارے جو ہیں بچے جو ہیں لاہور پشاور سے ماشاءاللہ سید باقر جعفری اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی سید علی حسین شاہ، جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے ہیں میں تمام شخصیات کا فردن فردن تہ دل سے مشکور ہوں. مالک اشتر صاحب ماشاءاللہ ہمارے روئے رواں ہیں، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے جناب ایم بی حیدری صاحب شعبہ محتمم کے ہمارے سربراہ ہیں، اور بھی جتنے یہاں جو بھی شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، شفقت پرابی صاحب ہے. سب سے پہلے صف اعضاء پہ جو شخصیت آج تشریف لائی ہے وہ
برادر محترم شفقت قرابی صاحب ہیں، جتنے بھی یہاں پہ ہیں ماشاءاللہ، برادر قمر حیدر زیدی صاحب کیونکہ خطیب بھی ہیں ہمارے، لیکن چونکہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، تو صبح سویرے انہوں نے فون کر کے کہا کہ جی میں آ جاتا ہوں کہ آ کے آپ کے ساتھ مل کر صف عزا بچھانے میں مدد کروں۔ یہ بہت بڑائی ہے ہمارے ان برادران کی جتنے بھی ہیں، مولانا جلال حیدری ہیں اور جتنے دوست ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، میں جس کا ذکر کروں نہ کروں، نام لوں نہ لوں، سید مقصود حسین شاہ صاحب اور ان کے ساتھ اور احباب جو ہمارے ہیں، تو یہ جتنے بھی یہ محتاج نہیں ہیں، یہ ذکر جو ہے ہم سب کے لیے عزت کا باعث ہے، اور الحمدللہ ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں اس ذوات قدسیہ کا، ان ذوات قدسیہ کا کہ وہ کس قدر ہم پہ احسان کرتے ہیں کہ ہمیں اس صف عزا میں شمولیت کی راہ دے دیتے ہیں۔ ہمارے برادر محترم ہیں مہدی شاہ صاحب، یہ ماشاءاللہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع راولپنڈی کے ماشاءاللہ عہدیدار ہیں۔ یہ جتنے احباب ہیں سب مولا ان سب کی توفیقات خیریہ حسنہ میں اضافہ فرمائے اور سب کی مزید جو ہے توفیقات میں اضافہ فرمائے، تاکہ اسی طرح اس کا عقیدہ بیٹا یہ نیاز جو ہے تقسیم کر دیں، یہ نیاز جو ہے تمام احباب کو کچھ نیچے لیڈیز میں بھیج دیں، باقی تمام احباب میں تقسیم کر دیں۔ تو میں آغاز مجلس میں اس پاکیزہ بی بی کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے ہمارے بہت ہی محترم ذاکر ہیں جناب عمران عباس قرابی صاحب، چکری سے تعلق ہے، تشریف لائے تھے کہ مجھے بھی موقع ملے گا۔ میں نے کہا جب آپ تشریف لائے ہیں تو موقع تھا، بی بی نے آپ کو راستہ دے دیا، آپ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ضرور جو ہے آپ کو ہم ضرور آپ کی حاضری لگوائیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا عمران عباس قرابی صاحب سے 10 منٹ کے لیے بی بی کا ذکر بیان فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ آمد کیجیے عمران عباس قرابی صاحب کی بلند تر صلوات۔